الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، ہم لوگ گزشتہ کئی مہینوں سے سورہ حجرات کی آیتوں پر مشتمل بیان سن رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے بہت سی اہم ہدایات آ چکی ہیں جن کے ذریعے سے اسلام ایک بہتر سماج، بہتر معاشرہ اور بہتر سوسائٹی بنانے کی تشکیل ہمیں اور آپ کو کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان باتوں سے منع کیا گیا اور روکا گیا جن کے ذریعے سے آپس میں لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد ہوتا ہے، جیسے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اس طرح کے بہت سے احکامات ہمیں اور آپ کو دیے گئے جو دراصل لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد بنا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت آئی، اس آیت کے اندر گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں بیان ہوا آپ کے سامنے، اور یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھیے قرآن نے ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت بتلائی ہے کہ ہم سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی جتنے انسان دنیا کے اندر ہیں سب کے ماں اور باپ ایک ہیں۔ باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ساری انسانیت انہی کی اولاد، انہی کا خاندان اور انہی کی فیملی ہے۔ اس کے بعد قرآن نے ہمیں یہ بات بتلایا کہ دیکھو پھر ہم نے تم کو جو قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم کیا وہ اس وجہ سے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جان پہچان سکو۔ کیا کہا قرآن نے؟ لِتَعَارَفُوا۔ بھائی صاحب بات مت کریے یہاں پر۔ کیا کہا گیا؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ بنیادی مقصد بتلایا گیا ہمیں اور آپ کو آپس میں قبائل اور خاندانوں میں تقسیم کرنے کا، تاکہ ایک دوسرے کو جان پہچان سکو۔ کس طور پر؟ میں نے بات بتلائی تھی کہ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ نام کے کئی شخص ہیں۔ اب کوئی عبداللہ کے بارے میں بات کرے گا تو ہو سکتا ہے سامنے والا شبہ میں پڑ جائے کہ کس عبداللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جب آپ اس کے سامنے اس کے خاندان کا یا اس کے قبیلے کا یا اس کے وطن کا یا اس کے ملک کی نسبت لگا دیں گے، جس سے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ فلاں عبداللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو فلاں برادری سے، فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے، فلاں علاقے سے، فلاں زبان بولنے والا ہے۔ بس یہی مقصد ہے قبائل میں، برادریوں میں، خاندانوں میں، وطنوں میں ہمیں اور آپ کو تقسیم کرنے کا۔ اس کے بعد اگلے جملے کے اندر یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ بات جان لو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ معزز، سب سے بڑھیا آدمی، سب سے افضل ترین معاشرے کے اندر جو پرسن ہو وہ ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا خوف دل میں جتنا ہوگا، جو جتنا زیادہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر گزار رہا ہوگا، وہی اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھا دی گئی کہ دیکھو کسی خاندان میں پیدا ہو جانے سے، کوئی خاص زبان بولنے کی وجہ سے، کسی خاص رنگ اور نسل کی وجہ سے، کسی خاص ملک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، یا یہ کہ کسی خاص باپ داداؤں کی وارث ہو جانے کی وجہ سے کوئی انسان بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔
یہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت بتلائی اور سمجھائی. اور میں نے اسی آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ دیکھیے اتحاد کرنا ہے تو ایمانی اخوت کی بنیاد پر کیجیے، پارٹیاں بنانی ہے تو مومن ہونے کے اعتبار سے کیجیے. آپس میں گروہ بندی، آپس میں فرقہ واریت، آپس میں الگ الگ پارٹی اور جماعت بنانا ہو تو آپ ایمان کی بنیاد پر بنائیے. یہی اتحاد کی کیا ہے؟ بنیاد اور نقطہ ہے. اس کے علاوہ آپ کسی برادری کی بنیاد پر، کسی خاندان کی بنیاد پر، کسی ملک کی بنیاد پر، کسی علاقے کی بنیاد پر اپنی پارٹی یا اپنا گروہ یا اپنی جماعت بناتے ہیں تو یہ اسلام کے خلاف ہے. اس سے عصبیت کی بو آتی ہے، اس سے ظلم کی بو آتی ہے اور اس سے ناانصافی کی بو آتی ہے. لہذا اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ فلسفہ سمجھایا کہ دیکھو تم سب ایک مرد اور ایک عورت کے بیٹے ہو. مومن ہونے کے اعتبار سے کسی کے اندر کوئی بڑائی اور چھوٹائی نہیں ہے، سب اللہ کی نظر میں برابر ہے. جس کو اللہ کی نظر میں بڑا ہونا ہے وہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لے. اس کے ذریعے میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی اس جمعے کے اندر کہ دیکھیے ہندوستان جیسے ملک میں کیونکہ جس قوم سے ہمارا اس ملک کے اندر سامنا ہے وہاں برادریاں چلتی ہیں، ذات پات کا بہت بڑا تصور ہے، چھوت چھات کا بہت بڑا تصور ہے. اس کی وجہ سے چونکہ اس ملک میں ہم بھی برسوں سے بس رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. جس ذات کا ہندو آپ کو ویسٹ یو پی میں مل جائے گا اسی ذات کا مسلمان بھی مل جائے گا، گجر مسلمان بھی ملے گا اور ہندو بھی مل جائے گا، تیلی مسلمان بھی ملے گا اور ہندو بھی مل جائے گا. ایک بڑی ذات ہوتی ہے ان کے یہاں کیا کہتے ہیں انہیں، جو لوگ سنگھ لکھتے ہیں اپنے آگے، راجپوت آپ کو مسلمان بھی مل جائے گا اور غیر مسلم بھی مل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں خاص طور پر ہندوستان یا ایشیائی ممالک میں جو زیادہ آیا ہمارے آپ کے درمیان میں یہ اس علاقے کا اثر ہے، یہ اس علاقے کا اثر ہے. اور ہم نے اور آپ نے اس کو اپنا ضروری چیز سمجھ لیا اور اس کی بنیاد پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑے، اسی کی بنیاد پر ہم آپس میں ایک دوسرے کو بڑا اور چھوٹا سمجھنے لگے کہ ہمارا تعلق بڑی ذات سے تو ہم بڑے ہیں اور یہ چھوٹی ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ چھوٹے ہیں. جو لوگ چھوٹا کام کر رہے ہیں وہ چھوٹے ہو گئے، جو بڑا کام کر رہا ہے وہ بڑا ہو گیا. یہ اسلام کے خلاف تصور ہے. اسلام نے کیا سمجھایا ہمیں اور آپ کو؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری رکھتا ہے. میں نے آپ کو مثال میں واقعہ بتلایا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، گورے نہیں تھے، بالکل سیاہ فام تھے، آزاد بھی نہیں تھے، غلام تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ ابن خلف سے خرید کر ان کو آزاد کیا تھا. اس کے باوجود جب وہ اسلام کے دامن میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے گلے سے لگایا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ وہ بنا جو آپ کے خاندان کے دیگر آپ کے انکار کرنے والوں کا نہیں بنا. ابو لہب آپ کے خاندان کا، آپ کا چچا، اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. آپ پڑھتے ہیں نا سورہ بالکل آخری آیتوں میں، قرآن جہاں ختم ہوتا ہے 4 نمبر یہ لاسٹ صورت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. کہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے، ابو لہب کے بارے میں ہلاک و برباد ہونے کہا جائے، جبکہ ابو لہب قریش ہے، عرب ہے، اور اس کے مقابلے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تو جنت میں جانے لگے تو آپ نے دیکھا اپنے پاؤں کے آگے کسی اور کے چلنے کی قدم کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. تو آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا حضرت بلال چل رہے ہیں. پتہ چلا کہ حضرت بلال آپ سے آگے آگے آپ کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے کہاں چل رہے ہیں؟ جنت میں چل رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام ملا؟ کس بنیاد پر؟ صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر. تو ہماری اور آپ کی سوچ، ہمارا آپ کا تصور بھی اگر کسی کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا کرنا ہے تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر کی. کون کس خاندان میں پیدا ہو گیا، کون سی زبان بولتا ہے، کس کا کس ملک کے تعلق ہے، کون کس علاقے میں رہتا ہے، اس سے کوئی بڑا اور چھوٹا اسلام کی نظر میں قطعی نہیں ہوتا ہے. اور جب ہم نے اس پورے سسٹم کو اپنایا نا، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ آج ہم ٹوٹے ہوئے، آج ہم بکھرے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، اختلافی باتیں کرتے ہیں. حالت یہ ہے کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہوا ہے اور فرقہ واریت کا شکار ہے. کوئی کسی بنیاد پر، کوئی کسی بنیاد پر. یہ کسی مولوی صاحب نے نہیں ایجاد کیا اس ملک کے اندر، یہ ہمارے اور آپ کے خاندان والوں نے، ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد نے یہ ساری چیزیں پہلے سے گڑھ رکھی ہے کہ
تم فلاں خاندان سے نہیں ہو لہذا تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو تو تم ہم سے دور رہو، فلاں کام تم کو نہیں دیں گے، یہ میرا اپنا ہے اس کو دیں گے، یہ میری برادری کا ہے تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ یہ سارا کام ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ آج نااہل لوگ عہدوں پر قائم ہیں، نااہل لوگ عہدوں پر قائم ہیں، اور جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، جو قابل تھا، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ اس کا تعلق کسی خاص خاندان یا کسی خاص برادری سے نہیں تھا، وہ بیچارہ کنارے پر کھڑا ہے۔ یہ صرف کس بنیاد پر؟ تعصب کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر۔ اسلام نے اس کو بالکل بھی پسند نہیں کیا ہے۔ دیکھیے جو آیت آئی نا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے نازل ہونے کا بھی ایک وقت ہے اور شان نزول ہے۔ خاص طور پر ہوا یہ تھا جب آپ مکہ مکرمہ کو فتح کر دینے کے بعد، کعبے کو جب آپ نے فتح کر لیا اور کعبہ کی چابی آپ کے پاس آ گئی، تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ تم کعبے پر چڑھو اور چڑھ کر اذان دو۔ بڑا اعزاز کا کام تھا۔ اب جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے تو بہت سے عرب کو یہ بہت گراں گزرا۔ ایک سیاہ فام غلام جو پہلے تھا اور عرب کا ہے نہیں، اس شخص کو اتنی عزت دی جا رہی کہ وہ کعبے پر چڑھ کر اذان دے رہا اور ہم لوگ ادھر کھڑے ہیں۔ تو اس وقت کچھ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، ان میں سے ایک نے ایک جملہ کہا کہ میرا باپ اچھا تھا کہ وہ اس منظر کو دیکھنے سے پہلے مر گیا، میں وہ بدقسمت انسان ہوں کہ میں اس منظر کو آج دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص نے اپنے منہ سے جملہ نکال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کالا شخص ملا تھا اذان دلوانے کے لیے، کسی اور سے دلوا دیتے اذان بھی دلوانے تھی تو ایک کالے سے اور حبشی سے دلوایا، بلکہ لفظ لوگوں نے نقل کیا، وہ نقل کرنے میں ڈر لگتا ہے، بلکہ لوگوں نے کہا کالے کوے سے، نعوذ باللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا لوگوں نے؟ کالے کوے سے لوگوں نے آپ نے اذان دلوایا، اذان ہی دلوائی تھی تو کسی ہم جیسے معزز شخص سے دلواتا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جان لو تم میں سب سے بڑا وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اور آج اس معیار پر جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، عرب کا کوئی دوسرا شخص کھڑا نہیں۔ یہ آپ نے ثابت کیا اور دنیا کو تعلیم دے کہ دیکھو بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار کیا، اس کو اچھی طرح جان لو، اس کے علاوہ کوئی اور معیار دنیا بنا لے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے اس کے فوراً بعد خطبہ دیا، مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے بعد آپ نے فوراً ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر بھی آپ نے یہ بات کہا، یا ایھا الناس ان اللہ قد اذھب عنکم عصبۃ الجاہلیہ، اے لوگو اللہ نے تمہارے اندر سے جو زمانے جاہلیت سے تعصب اور جہالت چلی آ رہی تھی نا، جو غلط تصورات تمہارے ذہنوں میں قائم تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میرے پہلو تلے رون دیا۔ آج میں ان تمام جاہلیت کی عصبیت کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں۔ پھر آپ جب خطبہ حجۃ الوداع دیا آپ نے، اس موقع پر کہا لا فضل لعربی علی عجمی، جان لو کان کھول کر سن لو کہ کسی بھی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لابیض علی اسود، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت ہے تو صرف اور صرف الا بالتقوی، جو جتنا بڑا متقی ہے، جو جتنا اللہ والا ہے، جو جتنا دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص بھلے ہی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، بھلے ہی اچھی زبان بولتا ہو، بھلے ہی دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہو، لیکن اگر وہ بے دین ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، تو اللہ کی نظر میں بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ نے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا، اور قرآن و حدیث نے بہت مضبوطی کے ساتھ اس غلط تصور کو دبایا، کچلا اور ختم کیا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، حقیقت یہ ہے کہ یہی وجہ ہیں جس کی بنیاد پر آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کی نسل نے جھگڑا دیکھا ہوگا آج سے 30 سال 35 سال 40 سال پہلے کئی علاقوں میں، کئی گاؤں میں، کہ وہ فلاں برادری کا ہے، اس سے ہم بات نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں شادی میں نہیں آ سکتا ہے، وہ فلاں کام میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج سے 30-40 سال پہلے تک تھی۔ اب تو کچھ تعلیم ہو گئی ہے، لوگ آ کر شہروں میں بس گئے، پتہ نہیں چلتا کون کہاں کا ہے، تو کچھ یہ تصورات ختم ہوئے، ورنہ گاؤں دیہات میں آج بھی یہ جاہلیت جڑ پکڑی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف آپ بول نہیں سکتے ہیں۔ اگر گاؤں میں بیٹھ کر کوئی مولوی اس موضوع پر تقریر کر دے، فوراً اس کو لوگ جو ہے نا ٹان کر باہر کر دیں گے مسجد سے۔ اتنا زیادہ یہ جاہلیت تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، کینسر کی طرح پکڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ برائی ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کا یہ حشر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے ہفتے کہ ہم اور آپ جو سیاسی طور پر اس ملک میں محروم، اس کی بھی یہی وجہ ہوئی۔ اگر کوئی اچھا کینڈیڈیٹ دیا گیا تو آپ نے صرف اس بنیاد پر اس کو ووٹ نہیں دیا کہ وہ آپ کی برادری سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہوا اس میں، میں نے آپ کو اس شہر کا واقعہ سنایا ہے۔ ایک بڑے شخص تھے، اللہ غریق رحمت، انہوں نے مجھے خود کہا تھا
کہ مجھے اس دھنباد کے لوگوں نے صرف اس بنیاد پر ووٹ نہیں دیا تھا کیونکہ میں ان کی برادری سے تعلق نہیں رکھتا تھا. یہ تصورات نتیجہ کیا ہو مسلمانوں کو؟ نائل لوگ ان کے اوپر حکمراں بنے بیٹھے ہیں، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے ہم اور آپ دیکھ لیں. کوئی ہمارا ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے. اگر ہم سیاسی لیڈر ایمان کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر اپنا کسی کو لیڈر بناتے تو آج ہماری یہ نوبت نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حقیقت ہمیں اور آپ کو جاننا ہوگا، اور اس بیماری کا علاج ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا. ہمیں سب سے اوپر اٹھ کر اتحاد کرنا ہوگا، اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا. سوچ بلند کیجئے. آپ کیا ہیں آپ جانیے. آپ کسی خاص برادری سے آپ کی پہچان نہیں ہے. آپ کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہے. آپ کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے. آپ کی پہچان اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے. آپ کی پہچان اس سے نہیں کہ آپ کے باپ کا نام کیا، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کا خاندان کون ہے، آپ کون سی زبان بولتے ہیں، آپ کا برادری کون ہے، آپ کا برادری بڑا ہے چھوٹا. اس سے آپ کی پہچان نہیں ہے. آپ اپنی پہچان کو مٹائیے ان چیزوں سے. میں نے جن اداروں میں پڑھا وہاں نام کے آگے صرف وہ چیز لکھنے کی اجازت تھی کہ جس ادارے سے آپ پڑھیں بس اس کا نام لکھ دیجیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ ملک کے کس مشہور ادارے سے پڑھ کر آئے. ورنہ آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں اس کی نشاندہی آپ کو نہیں کرنی ہے. اور میرا تو الحمدللہ شروع سے میں نے آج تک اپنے نام کیا ہے کسی برادری کا ذکر ہی نہیں کیا، اور نہ میرے گھر میں کسی کا ذکر ہے، اور نہ میں کرنے دیتا ہوں اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو. اپنے نام کے آگے آپ برادری لکھنا چھوڑیے اگر آپ کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے. یہ برادری کا نسبت دینا اپنے آپ کو توڑنا ہے. یہ بتلانا کہ میں مسلمانوں کے ایک خاص گروہ سے ہوں. اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ گروہ آپ کے ساتھ نہیں دے گی آپ کہیں ایک قدم نہیں چل پائیں گے. آپ کہتے ہیں یونیٹی بنانا ہے تو بحیثیت مسلمان بناؤ. یونیٹی بنانا ہے تو بحیثیت مومن بناؤ. قرآن تمہیں کہتا ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. ہم نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، پھر ہم نے اس پہ دو جماعت بنا دی. ایک جماعت مومنوں کی ہے اور ایک جماعت کافروں کی ہے. ایک آپ یا تو کافر کی جماعت میں یا مومن کی جماعت میں. مومن میں کوئی جماعت ہو، الگ الگ پارٹی ہو، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں نہیں ہے، آپ جان لیں بالکل اچھی طرح سے. اس کا تصور ایک صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا اس ملک میں. کسی نے کہا کہ یہ برائیاں تو غیر مسلموں میں پائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہے. انہوں نے کہا اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں ہے. اس ملک کے مسلمانوں نے اپنے اوپر پتہ نہیں کیوں اس طرح کی بندشیں عائد کر رکھی ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے. اسلام اس کا کہیں کوئی تصور نہیں. اسلامی تعلیمات میں کہیں ساری چیزیں نہیں نکلتی ہیں. جن برادریوں کا آپ نام لیتے ہیں، کیا کوئی برادری کا تذکرہ کہیں قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ آپ بتائیے مجھے. آپ کہتے ہیں ایک لفظ آپ کو ملتا ہے انصاری. وہ کیا ملتا ہے پتہ آپ کو؟ انصاری کہا جاتا ان صحابہ کرام کو جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو اپنے گلے سے مدینہ منورہ میں لگایا تھا. انصار کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں مددگار. کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی برادری نہیں ہے، یہ مددگار تھے، اس لیے ان کو انصار کا لقب دیا گیا. اور مکہ سے آنے والے کو مہاجر کہا گیا. مہاجر کا معنی ہوتا ہے ہجرت کرنے والے، کیونکہ یہ صحابہ کرام مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہاں آئے تھے؟ مدینہ منورہ. اس لیے یہ مہاجر ٹھہرائے اور وہ انصار ٹھہرائے چونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی. اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے انصار. یہ انصار کیا ہے؟ مددگار لوگ. آپ بھی انصار ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی مدد کرنے پہ کھڑے ہو جائے تو. عربی زبان میں کیا کہا جائے آپ کو؟ یا ناصر، اے مدد کرنے والے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ آپ کو قرآن میں ہر جگہ پڑھتے ہو ما لہم من نصیر. کوئی ان کا قیامت کے دن مددگار نہیں ہوگا. یہ نصیر کا لفظ، ناصر کا لفظ سب عربی زبان کا لفظ گرامر کے اعتبار سے الگ الگ، اور اس کا معنی ہے مددگار. کوئی تصور اسلام میں برادری کا، ذات پات کا ہے ہی نہیں. اس کو اچھی طرح جان لیجیے. اب دوسری بات جان لیجیے، وقت بھی بہت کم ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے میں نے کیا کہا، کسی بنیاد پر جب تک آپ ایمان کی بنیاد پر اتحاد قائم کریں گے آپ مضبوط رہیں گے. جہاں آپ نے ایمانی بنیاد کو چھوڑ کر دوسری بنیادوں کی بنیاد پر اپنا اتحاد قائم کیا، الگ الگ پارٹیاں بنائی، آپ ٹوٹے پھوٹے. اور آپ کا یہ حش آپ کو پتہ ہے تقریباً 100 سال پہلے 1924 میں 100 سال پہلے تک دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں خلافت قائم تھی. 100 سال پہلے 1924 میں آخری مرتبہ خلافت ختم ہوئی ہے دنیا سے. اس سے پہلے مسلمانوں کی کہیں نہ کہیں حکومت قائم تھی. خلیفہ وقت متعین تھے، لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر رکھی تھی اور انہی کے اشارے پر جو علاقے تھے وہاں کی پوری سلطنت چلا کرتی تھی. لیکن یہ ختم کیسے پتا آپ کو؟ ختم کیسے؟ اس کی تاریخ کو آپ تھوڑا سا جان لی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بیماری کا کتنا بڑا نقصان ہم نے اور آپ نے اٹھایا ہے. آخری دور میں جو حکومت تھی وہ ترکوں کی تھی. کس کی تھی؟ خلافت ترکوں کے پاس. ترکوں کہا جاتا تھا عثمانی خلافت. کیا کہا جاتا تھا؟
عثمانی خلافت، یہ ترکوں کے یہاں تھی۔ دارالخلافہ استنبول تھا۔ دارالخلافہ کیا تھا؟ دارالحکومت راجدھانی استنبول تھا۔ اب ترکی وہ لوگ تھے جو عربی نہیں تھے، ترکی وہ لوگ تھے جو عربی نہیں تھے۔ اب ہوا یہ اس موقع پر کہ جو صلیبی اور صہیونی جنگ ہوا مسلمانوں کا یہودی اور عیسائیوں سے ایک لمبے پیمانے پر، اور ان لوگوں نے اس چیز کو بھاپ لیا کہ ہم مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ قوم مرنے والی ہے، ان کے لیے شہادت موت سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ان لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالو۔ اور پھوٹ کیسے ڈالا آپ کو پتا ہے؟ ان لوگوں نے پہلا کام یہ کیا کہ عربوں کو جا کر ورگلایا اور کہا دیکھو تم عرب ہو، تمہارے یہاں قرآن اترا، تمہارے یہاں آخری رسول ہے، اس کے باوجود آج خلافت قائم ہے استنبول میں، دارالحکومت استنبول میں ہے، ترکی تمہارے کیا ہے؟ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی۔ دوسری طرف پورا ترکی عربی رنگ میں رنگا ہوا تھا، کپڑا ان کا، لباس ان کا، زبان ان کی، رسم الخط ان کی، سب چیز عربی زبان میں، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ترکی ہے یا عربی ہے۔ ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ تم کیسے لوگ ہو؟ تم ہو اہل ترک اور تم پہنتے ہو عربوں والا لباس، بولتے ہو عربوں کی طرح، کھاتے ہو عربوں کی طرح، لکھتے ہو عربوں کی طرح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو غلامی ہے۔ ادھر یہ ذہن میں بات ڈالی گئی، اور ادھر کیا ڈالی گئی؟ تم عرب ہو اور تم ان کے زیر سلطنت چل رہے ہو۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ عرب نے بھی اپنی ایک جماعت بنا لی۔ عرب لیگ کا آپ نے نام سنا ہوگا، عرب لیگ میں 52 ملکوں کی تنظیم ہے، 52 ملک ہے جو اس میں حصہ رکھتے ہیں، شریک ہیں، افراد ہیں۔ 52 ملکوں کا ایک اجتماعی پلیٹ فارم کیا بنا؟ عرب لیگ۔ یہ دراصل عثمانی خلافت کو 52 حصوں میں توڑا گیا۔ جو عرب لیگ کا آپ نام سنتے ہیں نا، مسلمانوں کا عرب لیگ ایک بہت بڑی تنظیم ہے، 52 ملک اس کے اندر عربوں کی کیا ہے؟ حصہ رکھتی ہے۔ وہ دراصل عثمانی خلافت کو توڑ کر 52 حصوں میں کیا گیا۔ وہ ایک وقت تھا کہ وہ سارے 52 کے 52 ممالک ترک کے زیر سیع اور زیر سایہ چلا کرتے تھے، لیکن دشمنوں نے توڑا۔ اور یہاں کیا ہوا؟ مصطفیٰ کمال پاشا کھڑا ہوا، اس نے یہ حالت کی مسلمانوں کی وہاں پر کہ عربی زبان پر پابندی، عربی لباس پر پابندی، یہاں تک کہ مسجدوں سے آپ عربی میں اذان نہیں دے سکتے ہیں، خطبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھا سکتے عربی زبان میں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان آپس میں ٹوٹے، اختلاف ہوا، اور ان کے اندر کا جاہلیت جاگا، برادریت والا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت ان سے چھن گئی، خلافت ان سے چھن گئی۔ 100 سال گزر گیا، دنیا میں کہیں دارالخلافہ قائم نہیں ہے۔ 100 سال سے ہی مسلمانوں کی بدتر حالت ہے کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آج سال بھر سے آپ کے مظلوموں پر میزائلیں داغے جا رہی، لیکن آپ کے حق میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی ایک لیڈر کھڑا نہیں۔ کیوں؟ آپ اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کے اندر اتحاد نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ نے الگ الگ پارٹیاں بنا لی۔ دھنباد جیسے چھوٹے شہر میں ہر برادری کی اپنی تنظیم مل جائے گی، گجب کی بات ہے۔ ہر برادری کی اپنی ایک تنظیم اور اپنا ایک آفس مل جائے گا، اور ان کے جنازے میں دیکھ لے صرف وہی لوگ شامل ہوں گے۔ کیا پاگل پن ہے یہ مسلمانوں کا! نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھیں 100 سال سے آپ ہندوستان چھوڑیے، دنیا میں کہیں کوئی آپ کا ایسا لیڈر نہیں ہے جو آپ کے حق کے لیے کھڑے ہو کر آواز بلند کر سکے۔ ہے کوئی لیڈر؟ بتا دیجیے آپ، کوئی ہے بولنے والا؟ کسی کے منہ میں زبان ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ پاور ہی نہیں ہے، اتحاد ہی نہیں ہے۔ چھوٹا سا ملک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑے پر سلطنت چل رہی ہے، حکومت چل رہی ہے، ایک ٹکڑے کے وزیر اعظم ہے، کیا بگاڑ لیں گے؟ ورنہ جتنی بڑی دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہے، سب سے بڑی تعداد کس کی ہے دنیا کے اندر؟ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر عیسائی ہے اور دوسرے نمبر پر مسلمان ہے۔ ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ اس کے بعد اپنی حالت آپ دیکھ لیجئے، نہ آپ ایک زبان بولنے کے حق میں ہے، نہ کسی مسئلے پر آپ اپنی آواز اٹھانے کے حق میں ہے، نہ آپ کی کوئی پوچھنے والا ہے، نہ آپ سے کوئی ڈرتا ہے، نہ آپ کی کوئی عزت ہے دنیا کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان بنیادوں پر اجتماعیت پیدا کی جو بنیاد اسلام کے خلاف تھی۔ اسلام نے جو آپ کو بنیاد دی وہ دی ایمان کی، وہ دی اخوہ۔ کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص تک مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرے۔ اور بھائی بتلایا گیا ایک مومن کو، اور ہم تو کیا کرتے ہیں دیکھ لیجیے آپ، ہمارا یہ عمل ہے جس کی بنیاد پر انما اعمالکم اموالکم، تمہارے اوپر جو بادشاہ مسلط کیے جاتے ہیں نا، وہ تمہارے اعمال کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں کہہ دی گئی۔ اب جیسا عمل ہوگا تمہارا ویسا ہی بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ حقیقت آپ لوگوں نے آج جانا اور سمجھا ہے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہوں اس کو سمجھیے، اور اس کا سب سے پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے ناموں کے آگے سے برادری کو ہٹائیے۔ اب اس ملک کے اندر کاسٹ سینسس کی بہت باتیں چل رہی ہے، تلنگانہ میں شروع ہو گیا ہے، یہاں بھی ہونے والا ہے شروع۔
ہو سکتا ہے بہت جلدی اگر حکومت آئے تو پھر وہ بھی کاسٹ سینسس کروائے. اگر انڈیا گٹھبندھن کی حکومت آتی ہے, پورے ملک میں اس کی آواز چل رہی ہے, اس میں آپ کو آئے گا لکھا ہوا ذات بات, آپ لکھیں مسلمان, صرف آپ مسلمان لکھیں اور کچھ نہیں لکھیں, اس کے علاوہ ہر جگہ آپ مسلمان بھر دیں تاکہ پتہ چلے اس ملک میں آپ کی کتنی بڑی تعداد ہے. آپ کے اس ملک میں کتنی بڑی تعداد ہے یہ تب پتہ چلے گا جب آپ بحیثیت مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوں گے. اگر آپ ٹوٹ ٹوٹ کر اسی طرح کھڑے ہوں گے تو کوئی حیثیت آپ کی نہیں ہے, نہ آپ کو کوئی حیثیت اور کوئی وقار اس ملک کے اندر کیا دنیا کسی کونے کے اندر ملنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.